السلام علیکم۔ اسکیری نائٹ شو میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ دوستو، کارساز ایک ایسی جگہ، ایک ایسی سڑک جس کے خوف زدہ اور دل دہلا دینے والے واقعات ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں۔ یہ واقعات عموماً رات کے وقت ہی لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ کہتے ہیں کبھی کارساز روڈ پر کوئی دلہن آدھی رات کو زخمی حالت میں دکھائی دیتی ہے، لوگوں سے لفٹ مانگتی ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے۔ کبھی کوئی عورت سفید لباس میں کھڑی نظر آتی ہے۔ ایسے ہی بہت سارے واقعات ہم نے سن رکھے ہیں، لیکن آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کاشف صاحب ہمیں لکھتے ہیں۔ کاشف صاحب بتاتے ہیں کہ وہ اپنے دوست کے گھر دعوت سے لیٹ نائٹ واپس آ رہے تھے، جو کہ ڈی ایچ اے میں موجود۔ ڈی ایچ اے سے شارع فیصل اور پھر اسی روڈ پر جسے ہم کارساز کہتے ہیں انہوں نے رخ کیا۔ بتاتے ہیں کہ رات کے 2:45 بج رہے تھے، ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ سنسان سڑک کی میں گاڑی بہت سلو چلا رہا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے واقعات میں نے بہت سن رکھے تھے، لیکن میرا ان واقعات پر اور ایسی چیزوں پر بلیف نہیں تھا۔ خیر، وہ کہتے ہیں کہ اچانک ہی تھوڑا دور مجھے کوئی روڈ پہ کھڑی خاتون دکھائی دی۔ میری گاڑی تھوڑا قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت سنسان سڑک پہ اکیلی بارش میں کھڑی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں اس نے مجھے لفٹ کے لیے اشارہ دیا۔ میں گاڑی روکنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنی گاڑی روک دی، اسی جگہ جہاں وہ خاتون کھڑی تھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، تو اس خاتون نے کہا کہ مجھے اسی روڈ پہ آگے جا کے میرا گھر ہے، مجھے وہیں آپ ڈراپ کر دیں۔ یہ کہہ کر اس عورت نے میری گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی۔ مجھے حیرانگی اس بات کی تھی کہ گاڑی کے سارے دروازے لاک تھے، پیچھے کے دروازے بھی لاک تھے، تو بغیر ان لاک کیے گاڑی کا دروازہ کس طرح کھول کے اندر بیٹھ گئی۔ خیر، اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر، جیسے ہی وہ عورت میری گاڑی میں بیٹھی تو میں نے محسوس کیا کہ اس خاتون کے بیٹھتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے گاڑی میں نہ جانے کتنا لوڈ ہے۔ میری گاڑی میں ایک بھاری پن میں نے محسوس کیا۔ گاڑی چلانا شروع کی، لیکن جب میں نے فرنٹ مرر سے دیکھا، پہلی بار مجھے ایک شاک لگا، میرے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا، کیونکہ اس عورت جو پیچھے میری گاڑی کے بیٹھی ہوئی تھی وہ کوئی دوسری ہی مخلوق تھی، وہ انسان نہیں تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں پوری سفید تھیں، جس طرح ہماری انسانوں کی آنکھوں میں ایک بلیک ڈاٹ ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کی پتلیاں بلیک کلر کی جو ہوتی ہیں وہ اس کی نہیں تھی، اس کی پوری آنکھیں سفید ہو چکی تھیں اور اس کا قد پہلے سے بہت بڑا ہو چکا تھا اور چہرے سے ایک خوف آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھ پہ ایک خوف طاری ہو گیا۔ گاڑی کی رفتار اور تیز ہو چکی تھی، میرے ہاتھ پاؤں کঁپا رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اب۔ میری ہمت نہیں ہو سکی کہ میں اس عورت کو دوبارہ فرنٹ مرر سے دیکھ سکوں، اور تھوڑی ہی دیر میں ایک خوفناک ہنسی کی آواز مجھے اپنی پچھلی سیٹ سے سنائی دینے لگی۔
ایسی آواز جو میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ جیسے ہی میری گاڑی تھوڑا ہی دور فاصلے پر ایک پرانا کھنڈر، ایک پرانی حویلی، ایک پرانا گھر کہہ لیں، جو کہ کارساز روڈ کے باؤنڈری کے اندر ہی ہے، جو کہ بہت گنجان آباد گھر ہے، اس کے قریب جب میری گاڑی پہنچی، اچانک ہی خود بخود میری گاڑی بند ہو گئی اور وہیں رک گئی۔ گاڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور وہ عورت یا وہ کوئی دوسری جو مخلوق تھی وہ گاڑی سے غائب ہو گئی۔ فوراً ہی میں نے اس گھر کی جانب دیکھا، وہ اس گھر کی جانب جاتے ہوئے مجھے دکھائی دی، لیکن اس کے پیر زمین سے بہت اوپر تھے، ایسا لگا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہے۔ اس کا قد بڑھتا جا رہا تھا اور اچانک ہی وہ جیسے ہی اس گھر کے قریب پہنچی وہ غائب ہو گئی۔ میں اس قدر خوف زدہ ہو گیا تھا کہ مجھ سے گاڑی سٹارٹ نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں گاڑی بیٹھا ہوا تھا، میرے ہاتھ کب کپا رہے تھے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اور میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ اچانک ہی مجھے محسوس ہوا کہ ایک پولیس موبائل میرے پاس آ کر رکی۔ مجھے لگا شاید میری گاڑی خراب ہو گئی ہے یا کوئی واردات میرے ساتھ ہو گئی ہے، لیکن جب انہوں نے میری حالت دیکھی اور میں نے انہیں پورا واقعہ سنایا، تب انہوں نے مجھے پانی پلایا اور کافی دور تک مجھے چھوڑنے آئے، اور انہوں نے بتایا کہ آپ پہلے انسان نہیں ہیں، یہ حادثہ کافی لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، شکر ہے کہ آپ کی جان بچ گئی، کیونکہ یہ جو بھی بدروح ہے یا کوئی چڑیل ہے، یہ اکثر لوگوں کی جانیں لے لیتی ہیں، اور یہاں پر پہلے بھی ایک دو لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ میں گھر پہنچا، لیکن آج بھی میں جب وہ وقت یاد کرتا ہوں تو مجھ پہ خوف طاری ہو جاتا ہے، اور اس واقعے کے بعد میں نے کبھی کارساز روڈ کی طرف رخ نہیں کیا۔ میں آپ سے صرف اتنی التجا کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی رات کے اندھیرے میں آپ باہر نکلیں تو دعا کا اہتمام کریں، اور آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اس سے کافی ہماری خطروں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور میرے چینل اس کہانی کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو ضرور ہمیں شیئر کریں تاکہ ہم آپ کی کہانی کو اپنے چینل کے تھرو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔